رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اسی کو خالق اور اسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق جاننے والا، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، جنت و دوزخ پر، بالخصوص سرور انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے والا بندہ بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا یہ ایسا شکر و احسان ہے، ایسا احسان ہے اس کا یہ کہ ہم زندگی بھر اس کے اس احسان کی شکر گزاری کرتے رہیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر چند عبادتوں کو فرض فرمایا، کچھ ضروری فرمائی، کچھ واجب ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب بنائے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، یہ عبادت، بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ عبادت، مالی عبادت ہے۔ روزہ ہے، بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے کچھ پیسے خرچ کرنا ہے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے پیسے والا ہی نماز پڑھے گا، غریب نہیں پڑھے گا، ایسا نہیں۔ نماز اور روزے کے لیے سبھی یکساں ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عقل والا مسلمان ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے نماز اور روزہ ضروری ہے۔ اب کچھ وہ عبادتیں ہیں جیسے حج ہے، یہ جسمانی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بھی عمل کرنے والی عبادت ہے، اور مال سے بھی اس کا تعلق ہے۔ حج کب فرض ہوگا؟ جب آپ کے پاس اتنا مال ہوگا کہ حج کے خرچ آپ اٹھا سکیں۔ جتنے دن آپ اپنے گھر سے باہر رہیں گے، اتنے دن کا اپنے گھر والوں کو خرچ دے کر کے جا سکیں۔ یہ جب آپ کے پاس مال جمع ہو گیا تب آپ پر حج فرض ہوگا، اب آپ کو حج کی ادائیگی کرنا ہے۔ کچھ ہمیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ عبادتیں کچھ وہ ہیں جو پریکٹس سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی عملی طور پر عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، جو جسمانی ہوتی ہیں۔ کچھ وہ عبادتیں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، یہ جسمانی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ ایسے ہی ہم احناف کے نزدیک قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی یہ مال ہونے والے مالدار لوگوں ہی کے لیے واجب ہوتی ہے، اور ذبح کر کے ہاتھ سے اس کو عمل میں لایا جاتا ہے تو یہ عملی طور پر بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہو جاتا ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے قربانی کی جو تلقین ہمیں ملتی ہے، واجب ہونے کے لیے احادیث کریمہ میں اس کے نصوص ملتے ہیں۔ فقہائے کرام بالخصوص احناف کے نزدیک یہ واجب ہوتی ہے ہر مالدار شخص پر۔ مالدار شخص وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا
یا کچھ کم سونا ہے کچھ چاندی سونا ہے، دونوں کو ملانے سے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اتنا مال بچ جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال پورا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے اور فطرہ ادا کرنے کے لیے صرف قربانی کے دنوں میں اتنا مال آ جانا اس کے لیے قربانی کو واجب کر دیتا ہے۔ عید الفطر کے دن اتنا مال اس کے پاس آ جانے سے فطرہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کے دن بھی عید الاضحیٰ کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کے حق میں کچھ کمی کا راستہ نہیں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے دن ہمیں فطرہ دینے کا حکم دیا گیا، ہم فطرہ دیتے ہیں تاکہ غریب کے گھر میں بھی عید ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ جو مالدار ہے اسی کے پاس عید ہو، اسی کے گھر میں عید ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں یکساں ہر چیز کو رکھا ہے، تو حقوق کی ادائیگی کا یہ ذمہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں عید الفطر ہم مناتے ہیں تو کیا صرف امیر لوگوں ہی کے لیے عید ہے؟ غریبوں کے لیے عید نہیں ہے؟ بے شک غریبوں کے لیے بھی عید ہے، امیروں کے لیے بھی عید ہے۔ جن کے پاس مال ہے وہ تو آسانی سے عید کے اخراجات کو مکمل کر لیتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی عید کے اخراجات کو کیسے مکمل کریں؟ اللہ اس کے رسول کا قانون ہے کہ فطرہ دو، اور غریبوں کے حق میں ادا کیے جانے والا جو ذمہ ہے ہمارا وہ واجب ہے، وہ فطرہ ہم پر لازم کیا گیا تاکہ ہم غریبوں کا بھی خیال کریں، غریبوں کا حق دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر جو لازم کیا گیا ہے وہ حق ادا کریں تاکہ ان کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں آ جائیں۔ ایسے ہی قربانی ہے، قربانی اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز ادا کرو اور اللہ کے لیے قربانی ادا کرو۔ قربانی جب دی جاتی ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنی بیوی بچے گھر والوں کے لیے رکھا جائے گا، ایک حصہ رشتے داروں کے لیے رکھا جائے گا، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھا جائے گا۔ کتنا بہترین نظام اسلام کا ہے، کتنی بہترین تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان خود بھی عید منا رہا ہے، اپنے گھر میں بھی اچھا کھانا کھانے کا انتظام کر رہا، اپنے دوستوں رشتے داروں کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے اور غریب مسلمانوں کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے۔ کتنی بہترین چیز ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اپنے دوستوں رشتے داروں کے لیے عید منانے میں مددگار بن رہے ہیں، غریبوں کے لیے عید منانے میں مددگار بن رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی اللہ کے بندے کی مدد میں ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ اس کی مدد کا خیال اور مدد کے اسباب میں لگا ہوا ہے تب تک اس بندے کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ حمایت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، محلہ کے غریب لوگوں کا خیال کرنے کا درس دیا گیا۔ تنہا اکیلی زندگی جینے کا نہیں ہمیں اسلام نے درس دیا۔ اسلام سب لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دیتا، یونائٹ ہو کر کے زندگی گزارنے کی تلقین دیتا۔ اسلام میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، یہ اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، بد زبانی نہیں کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنا، زبان و ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانا، یعنی مار دھاڑ نہیں کرنا، بد زبانی گالی گلوچ نہیں کرنا، تانا تشنیع نہیں دینا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے والا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی وہ تعلیمات ہیں جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں عام
فرمایا اور جب دنیا نے ان تعلیمات کو دیکھا، ان اخلاق کو دیکھا، رسول اللہ کے صحابہ و اہل بیت کی زندگی گزارنے کے سلیقے کو دیکھا، سنتوں بھری زندگی کو دیکھا، تو ساری دنیا حیران ہو کر کے ان اخلاق والوں کی منصرف ہو گئی اور ان کے اخلاق کو اپنے اندر بسانے لگی۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری مہذب دنیا جو اپنے آپ کو مہذب بتاتی ہے، ان کے اندر اچھے اخلاق جو پہنچے ہیں وہ اللہ کے محبوب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک ان کے اندر پہنچا ہے، کوئی نہ کوئی ایک اچھا کام انہوں نے اپنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں اپنے آپ کو اچھا ہونے پر دعویٰ رکھتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے شروع سے آخر تک اخلاق کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق و کردار کی اعلیٰ مقامات اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری اسلام میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی کم عقلی ہے اور ان کے لیے بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ اخلاق مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو آج پستی اور زوال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج رسوائیوں کے اسباب ہمارے خود اخلاق ہیں۔ ہم نے اپنی زبان کو اس قدر گندا بنا لیا ہے کہ ہم سے بات کرنا لوگوں کو گوارا نہیں ہے، ہمارے اخلاق کو ہم نے اس قدر گرا لیا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنا لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اس قدر اپنے دل میں حسد جلن رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کی ترقی کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارا کوئی نہیں لگتا ہے، اگرچہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، ہم اسے ڈیمیج کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی موقع مل جاتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا جھگڑا ہے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کچھ خیال نہیں ہوتا ہے۔ بس اگر کسی کی ترقی کے بارے میں کہیں کچھ گفتگو ہوئی تو فوراً اس کے کسی نہ کسی عیب کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا یا کسی نہ کسی خامی کو بیان کرنا، بہرحال اس کی ترقی اور اس کی عزت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اخلاق آج مسلمانوں میں عام طور سے نظر آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے اخلاق تو ایسے اخلاق تھے، کوئی ترقی پا رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے، کوئی اگر گر پڑ رہا ہے، کوئی سنبھل نہیں پا رہا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے زکوٰۃ، فطرہ اور غریبوں کا جو قربانی کا حق ہے اس کے ذریعے اس کا ساتھ دیا جاتا تھا۔ مگر آج مسلمان تنہا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، اپنے رشتے دار، دوست، احباب، اسلامی بھائیوں کا وہ خیال کرنا چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید بھی دی ہے تو سب کا خیال کرنے والی عید عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں پیسہ آپ کا، مال آپ کا، عبادت آپ کر رہے ہیں، مگر غریبوں کا اس میں اللہ اس کے رسول نے حق رکھا ہے، غریبوں کو دیا جانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے محبت اور اچھے تعلقات کو مضبوط بنائے رکھنے کی تلقین ہے۔ ہر جگہ پر ہمیں ملتا ہے مسلمانوں کو ایک ہو کر کے رہنے کی تعلیم ملتی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچنے کی تعلیم ملتی ہے، مگر آج اخلاق و کردار کی گراوٹ ایسی آ رہی ہے، ہمارے لباس میں کوئی پاکیزگی کی باقی نہیں بچی، ہمارے انداز میں کوئی اعلیٰ ذوق کی باقی نہیں بچی، ہمارے بول چال میں اعلیٰ اخلاقی باتیں نہیں بچی۔ ہم گرے سے گرے ہوئے لوگوں کے، گرے سے گرے ہوئے بد اخلاقی کو ہمارے اندر ہم ڈھونڈیں گے تو ہر تین شخصوں میں سے ایک شخص کو بد اخلاقی کے کسی نہ کسی ایک بدخلقی کے اندر وہ گرا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیا۔ آپ یاد رکھیں کہ آخرت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا ہونا یقینی ہے اور وہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا یقینی ہے۔ جس طرح سے آج ہم زندہ ہیں اسی طریقے سے مرنا بھی یقینی ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جانا بھی یقینی ہے۔ جیسے ہمارا وجود نہ رہ کر کے بھی پانی
کے قطرے سے اللہ نے وجود بخشا، ایسے ہی بغیر کسی سبب کے آدم و حوا علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے آج جیسا ہم پیدا ہوئے زندہ ہیں، اسی طریقے سے مرنا اور پھر سے زندہ ہونا یقینی ہے۔ اللہ کے پاس ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہم نے کہ ہر بول کو کرامن کاتبین لکھا جا رہا ہے، دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہیں، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر بول کو لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب و کتاب قیامت میں ہوگا۔ اللہ اچھے عمل، اچھے کام، اچھے اخلاق رکھنے والے کو، عبادت گزار بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بد اخلاقی کرنے والے، بد بولنے والے، برا کرنے والے، برا سوچنے والے، برا خیال کرنے والے لوگوں کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ جس کا جیسا جرم ہوگا ویسی اس کو سزا ملے گی۔ کسی کا جرم بہت بڑا ہوگا تو اسے بہت بڑی سزا ملے گی، کسی کا جرم چھوٹا ہوگا تو اسے چھوٹی سزا ملے گی، مگر سزا اور جزا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ثواب اور عذاب یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ جسے چاہے گا وہ ایمان والا بندہ ہے، بخشنا چاہتا ہے بخش سکتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے سزا دے سکتا ہے۔ کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، وہ سب کا حساب لینے والا ہے۔ کل کو اگر ہمارے عمل کے مطابق سوال ہو جائے گا تو ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ آج ہمارے پاس کوئی اس کی تیاری نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگی گزارنے میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ اپنے احباب کا کچھ خیال نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری زبان سے کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں اس کا لحاظ نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق سے کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں اس کا لحاظ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بد اخلاقی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا اپنے لیے پریشانی اور عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا نفیس مذہب ہے، صاف ستھری زندگی سکھاتا ہے، پاکیزہ رہنا سکھاتا ہے، پاکیزہ بولنا سکھاتا ہے، پاکیزے اخلاق سکھاتا ہے۔ بد اخلاقی، گندے اخلاقی، بد بولی، گندی بولیاں، یہ سب اسلامی تعلیمات سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ ان اخلاق میں گرا ہوا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اپنا عمل ہے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں، ہر بندے سے سوال ہونے والا ہے، ہر بندے سے حساب ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنے حساب و کتاب کی فکر کرنی چاہیے۔ آج عید ہے تو آج معاملات ایسے بن جاتے ہیں لوگوں کے کہ ہم عید کے دن اپنے پیسوں کا لوگوں کے سامنے روپ دکھانا بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا شوق کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے پہناوا ایسا ہو، ہمارا رہن سہن ایسا ہو، کھانا پینا ایسا ہو۔ بڑی ہوٹل میں جب تک کہ جا کے بڑے مل کر کے کھانا نہیں کھایا جاتا جب تک کہ عید کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزوں، ہمارے مال کا جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے، اور وہ خود کما کے خرچ کرتے ہو یا باپ کی جیب سے لے کر کے خرچ کرتے ہو یا بھائی کی جیب سے لے کر کے خرچ کرتے ہو یا بیٹے کی جیب سے لے کر کے خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، ضرورت سے بڑھ کر کے تم نے کیا خرچ کیا، اس کا حساب ہم کیا دیں گے کل کو قیامت میں اگر پوچھ لیا جائے۔ ہمیں اللہ کے نیک راستے پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان نیک راستوں میں سے کیا ہے؟ یہ قربانی بھی ایک نیک کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارا عمل اللہ قبول کرنے والا، اللہ ہمیں اجر و ثواب دینے والا، اللہ ہماری قربانی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ گوشت اللہ کو پہنچ جاتا ہے، وہ بھوکا ہے معاذ اللہ کھانا کھا لیتا ہے، گوشت کھا لیتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو پسند کرتا ہے، ہمارے اخلاص کو پسند کرتا ہے، ہمارے خلوص کو پسند کرتا ہے۔ اس کی رضا جوئی جو ہم چاہتے ہیں، اس کی رضا کی طلب میں ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو پسند کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آج غریبوں کو دینے کا جو مسئلہ آ جاتا ہے، عام طور سے موقع چونکہ غریبوں کو تقسیم کیا جانے کے موقع ہیں تو اسے ایک باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم میں کہ ہر شخص جو ہے بد اخلاقی ہے، سب بد اخلاق ہے، بد اخلاق، ایسا نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی غلطی کا ضرور مرتکب ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ عیب ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر ہوں گے۔ ہمیں خود پر غور کرنا ہے۔ کوئی دوسرا بولنے سے زیادہ اچھا بہتر یہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم میں کون سی اچھائی ہے۔ اگر اچھائی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے، اگر کوئی برائی ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے اور اس برائی کو درست کرنے کی اور اس کو سدھارنے کی کوشش
کوشش کریں. غریبوں کو جب بانٹنے کی بات آتی ہے تو ہم کچھ دے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر احسان کر رہے ہیں. ہم قربانی کے گوشت میں سے کچھ اٹھا کر کے غریبوں کو دے دیتے ہیں، جیسا کہ 3 حصے کرنا سنت ہے. ایک اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتے داروں دوستوں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے. تیسرا جو حصہ غریبوں کا ہے اس میں سے ہم اٹھا کر کے کسی کو دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں. احسان نہیں کر رہے، ان کا حق ہم دے رہے ہیں. اللہ اس کے رسول نے ان کا جو حق رکھا ہے وہ دیا جا رہا ہے. جیسا اگر ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، ان کو اچھا کھلاتے ہیں، مرنے سے، کٹنے سے، ٹوٹنے سے، گرنے سے، پڑنے سے بچاتے ہیں، تو کیا وہ بچوں پر احسان ہے؟ وہ ان کا فرض ہے، ان کا حق ہے. جب تک کہ بچے سنبھل نہیں پاتے، خود سے چلنا پھرنا، اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھ پاتے، اس وقت تک ان کی دیکھ رکھ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو ماں باپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھا خیال رکھنے پر ثواب ضرور ملے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ احسان کریں. وہ اپنا فرض بھی ادا کریں، اپنا ذمہ بھی پورا کریں. ایسے ہی زکات اگر کسی غریب کو دی جا رہی ہے تو اس غریب پر احسان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا حق ہے، وہ دیا جا رہا ہے، اور اس دینے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو عذاب سے بچا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کو راضی کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہمیں آخرت میں کامیابی ملے. غریب کو دیں تو اس دل سے دیں، دھکارتے ہوئے اسے حقارت سے دھکیلتے ہوئے دھکا گالی گلوچ تک لوگوں میں ہو جاتا ہے. غریب ہوتے ہیں ان میں کچھ بے چینی ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے، کمزوری کی زندگی اور تنگی کی زندگی گزار کر کے وہ وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت بخشی ہے، ہم ہر روز 2 کلو 3 کلو گوشت آرام سے لا سکتے ہیں، ہفتے میں 3-4 دن تو آرام سے لا سکتے ہیں. مگر کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے سال بھر 2-3 کلو گوشت ایک ساتھ اپنے گھر نہیں لا لے، ایک ہی مرتبہ میں 3-4 کلو گوشت اپنے گھر نہیں لا سکے. آدھا پون کلو 1 کلو بہت ہو گیا، وہ بھی کبھی کبھار. 1 کلو گوشت لینے کے لیے آج کی جو قیمتیں ہیں اس کے پوری دن کی مزدوری اٹھا کر کے، محنت اٹھا کر کے اس کو ڈال دینا ہوگا. کتنے ایسے غریب ہوں گے جو سال کیا 2 سال ہو گئے ہوں گے بکرے کا گوشت نہیں کھایا، اتنا مہنگا گوشت ان کو ملتا ہے تو وہ اس کے پیسے ادا نہیں کر سکنے کی وجہ سے نہیں کھائے. کتنے ایسے ہوں گے جو جی بھر کے سال بھر کے گوشت نہیں کھایا ہوگا، اور ہم ہفتے میں 3-4 مرتبہ آرام سے کھا رہے ہوں گے. اللہ نے پیسہ دیا، ہم لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے. مگر جب ان کا حق ہم ان کو دے رہے ہیں تو اس میں کم کر کے دینا، اور جو دے دیے اس پر وہ کچھ اور مانگ لیں تو انہیں حقارت سے دھکار کے بھگا دینا، یہ اللہ اس کے رسول کو ناپسند طریقہ ہے. مانگنے والے کو دھکارنا نہیں ہے، اسے حقارت سے نہیں دینا، اسے محبت سے دینا. آپ دے سکتے ہیں دیں، آپ کے پاس دینے والا گوشت ختم ہو گیا ہے، آپ معذرت کر لیں، خاموش ہو جائیں. بے صبری ہوتی، کچھ مانگتے ہیں، کوئی ہے نا تھوڑا اور دے دو، اپنے حصے میں سے کچھ دے دو. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا. اگر نہیں دینا چاہتے ہیں، ان کا حق بانٹ دیا آپ نے، اب جو بچا ہوا ہے اس میں سے اگر آپ نہیں دینا چاہتے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، جرم نہیں ہوگا آپ کے لیے، سزا نہیں ہوگی، مگر بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو یہ غلط ہے. آپ نہیں دینا چاہتے، معذرت کر لیں، مگر بد اخلاقی سے انہیں دھتکار کے، ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، دھکیل کے، مار کے. یہ دیکھا گیا بہت ساری جگہوں پر کہ غریب کچھ بے صبری کر دیتے ہیں تو ان کو دھکا دے کر کے بھگایا جاتا ہے، گالی گلوچ کر کے بھگایا جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے بہترین لہجہ، آداب و احترام کو ملحوظ رکھیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے غریب کے ساتھ چھڑکی دے کر کے بد زبانی نہ کرو. یہ اللہ کے کلام میں اللہ نے فرمایا ہے. مگر آج ہمارے پاس کیسا ہے، ہم غریب کو دے رہے ہیں، اس کا حق ہے، جب اس کا حق اسے دیا جا رہا ہے تو اس پر احسان کیا ہو رہا ہے، اس کو دھکا کیوں دیا جا رہا ہے، برا کیوں بولا جا رہا ہے. دے سکتے ہیں دیں، نہیں دے سکتے معذرت کریں، بات ختم ہو گئی. دینے کے بعد بھی برا مت بولے، دے کر کے بھی فائدہ نہ ہو. ایک غریب آپ کے دروازے سے آسودہ ہو کر کے، دل دکھا کر کے جائے گا تو سوچیں کہ جس کو گوشت سال بھر نہیں ملا،
وہ اس دن کے فراوانی کے انتظار میں سال بھر گزار دیا. بھائی بقرعید آئیں گی، لوگ بکرے کاٹیں گے، ہمیں گوشت دیں گے، اس دن انشاءاللہ جی بھر کے کھائیں گے بھی، بچوں کو بھی کھلائیں گے. دوست احباب ہیں، غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا خیال کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ آ کر کے انتظار میں بیٹھا ہے اور آپ نے جتنا دینا تھا دے دیا، مگر دینے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ آپ نے بدزبانی کر دیا، نہ دے کر کے بدزبانی کر دی. تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب آپ کے گھر سے لوٹے گا تو کیا وہ اللہ کو اچھا دکھے گا؟ کہ غریب جو سال بھر اپنے حق کے انتظار میں گزار دیا، وہ حق اسے نہ ملے اور اسے خودکار کیا جائے تو اس کا دل کتنا ٹوٹے گا، کتنا وہ تڑپ کر کے لفظ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا. کیا یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس باقی رہنے والی چیز ہے؟ آج ہم مالدار ہیں تو کل غریب ہو سکتے ہیں، کل کوئی غریب ہے تو کل کو مالدار ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے آزماتا. آزمائش آج اس کے حصے ہے تو ہم آزمائش سے بچے ہوئے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. ہم بھی آزمائے جا سکتے ہیں، ہم بھی اس آزمائش میں گر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں تو نعمتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کے معاملات میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اخلاق کو برے نہیں بنانا چاہیے، زبان کو برا نہیں بنانا چاہیے. مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی بڑی عظمت کی بات ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے محبت سے رہنا چاہیے. عید کی خوشیوں کو، کھانے کی نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشدلی سے بانٹنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آ کر کے پوچھے، یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے منہ کو لاؤ جس نے کبھی برائی نہ کی ہو دعا قبول ہونے کے لیے. حیران ہو گئے صحابہ پوچھ رہے تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری زبان سے کبھی نہ کبھی جھوٹ تو نکلا ہی ہوگا، کچھ بری بات نکلی ہی ہوگی. ایسا نہیں کہ ہمیں ہر ایک انسان زبان سے منہ سے بالکل بچا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو غلطی ضرور ہوئی ہوگی. اور دعا قبول ہونے کے لیے ایسا منہ چاہیے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی خامی میں ضرور ہے، کوئی نہ کوئی غفلت ضرور ہوئی ہوتی ہے زبان سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا تمہارے حق میں جس نے تمہاری برائی کبھی نہ کی ہو، یعنی چغلی تمہارے حق میں کسی دوسرے کے سامنے بری بات جس نے کچھ نہ بتائی، ایسا شخص اگر تمہارے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یعنی دوسرے انسان کے حق میں برائی بری بات نہیں بولنے والے انسان کے منہ کی دعا دوسرے انسان کے لیے ضرور قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو پتہ نہیں کون غریب ہوتا ہے جو زندگی کہیں گزارتا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ قربانی کے دنوں میں آ کر کے گوشت لے کر کے جاتا ہے، ہم اسے گوشت دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کر دیتا ہے کہ اللہ انہوں نے مجھے خوش کیا، تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کو اچھا رکھ، ان کو بھلا رکھ. تو وہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی. ایک تو پریشان حال ہے، پھر اس کے زبان ایسی ہے جو تمہاری برائی کبھی نہیں کی ہے. پریشان حال کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، صاف منہ والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور غریب کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہمارے لیے آج دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو دعاؤں کا سہارا بہت ضروری ہے. دعائیں ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر دعائیں نہیں ہیں تو پتہ نہیں کب کون سی مصیبت آ جائے، کس آزمائش میں ہم گر جائیں اور کہاں ہمارے معاملے ختم ہو جائیں، کس پریشانی میں گر جائیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا. وہ شخص کیا کرتا تھا، اپنے گھر میں ایک درخت تھا، درخت پر فاختاؤں نے گھونسلہ بنایا تھا، انڈے دیا کرتے تھے. اس کو جب بھی معلوم ہوتا کہ فاختاؤں نے انڈے دیے فوراً درخت پر چڑھتا اور انڈے نکالتا تھا، بھون کر کے تل کر کے کھا جاتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ چرندوں پرند کے بھی حاکم بنائے گئے تھے، ان کے انصاف، ان کے معاملے سنوائیاں ان کے پاس ہوتی، باقاعدہ عدالت لگتی. فاختاؤں نے جا کر کے شکایت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ حضرت
فلاں شخص ہماری نسل کو پھیلنے نہیں دے رہا ہے، ہم جب بھی انڈے دیتے ہیں وہ انڈے کھا جاتا ہے ہمارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا اور تنبیہ کی، تاکید کی کہ نہیں کرنا۔ چلا گیا، پھر انڈے دیے، پھر آ گیا، پھر بلایا، پھر سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، نہیں سنا۔ پھر اس کے بعد میں ایک موقع آیا، پھر ویسا ہی کیا، تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایک جنات میں سے جو تھا اس کو مقرر کر دیا، بولا کہ اب اگر اسے پھر انڈے توڑے، پھر انڈے اکھاڑے، پھر انڈے اٹھا کر کے لایا تو اس کے پیروں کو توڑ دے، اس کے پیر کو توڑ دینا تاکہ یہ درخت پر چڑھنے کے لائق باقی نہ بچے۔ اب وہ جنات وہاں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم جنات پر بھی یکساں چلتا تھا، ہواؤں پر، بادلوں پر، زمین پر، پانی پر، انسان پر، حیوان پر، چونٹی پر، جانور پر، شیر پر، سب پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ آپ نے کہہ دیا وہ بیٹھا ہوا ہے، مجال نہیں کہ وہ انکار کر سکے، بیٹھا ہوا ہے۔ اب انڈے کا دن بھی آ گیا، انڈے کا سیزن بھی آ گیا، پاکستان نے انڈا دے دیا اور وہ انڈے نکالنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ دروازے پر ایک مانگنے والے نے آ کر کے ستا لگایا، کہا کہ کچھ دے دو۔ تو یہ چڑھتا چڑھتا اپنے گھر میں گیا، کچھ جو کچھ مال تھا وہ اٹھایا، لایا، اس غریب کو صدقہ دے دیا اور پھر درخت پر چڑھا، پھر انڈے نکالا اور پھر کھا گیا۔ اب پھر وہ پاکستان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہا حضور آج اس مرتبہ میں پھر انڈے کھا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا جس کو مقرر کیا گیا تھا، جس کام توڑنے کے لیے جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کو بلایا، وہ جنات آیا، آتا ہے تو سیدھا نہیں آتا، اس کی کام ٹوٹی ہوئی ہے۔ معاملہ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا ہے کہ حضرت آپ کے حکم کے مطابق میں اس کی ٹانگ توڑنے ہی والا تھا کہ درخت پر چڑھنے سے پہلے ایک غریب کی صدا کو سن کر کے صدقہ کر دیا اور پھر درخت پر چڑھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کی بلا کو ٹالتے ہوئے ایک فرشتے کو مقرر فرمائے کہ وہ میری ٹانگ توڑ گیا۔ میں اسے نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، الٹا مجھے نقصان پہنچ گیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس نے صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریب کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بلا کو ٹال دیا۔ اس سے واقعے سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے؟ ہم غریبوں کو دیتے ہیں تو ہم اپنی بلاؤں کو دور کرنے کا سبب بناتے ہیں۔ ہم غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرتے ہیں، غریبوں کو ہم خوش کرتے ہیں تو اللہ اس کے حبیب کو خوش کرتے ہیں۔ جب اللہ اس کے حبیب خوش ہوتے ہیں تو ہماری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری بیماریوں میں ہمیں شفا مل جاتا ہے، ہماری کمائیوں میں برکتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حساب میں بیوی بچے گھر والوں کے لیے رکھیں، اور ایک حساب میں دوست احباب رشتے داروں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ غریبوں کو آپ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ ہماری نظر ہمیشہ خدا اور اس کے رسول کی رضا پر ہونی چاہیے، اسی پر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق کو صحیح کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ مالک کریمہ کار سزا جہاں کہیں بھی مسلمان اپنے عبادتیں ادا کریں، مولا ان کے لیے امن، امان، سلامتی، چین و سکون عطا فرما۔ پوری دنیا میں امن، امان، چین و سکون، سلامتی عطا فرما۔ ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں بچوں کے لیے اسباب، سہارے، وقوع، نگہبان مقرر فرما۔ مولا ہمیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں سکون کی، امن کی، سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المؤمنين وما علينا الا البلاغ المبين برحمتك يا ارحم الراحمين۔